ماں باپ اور اساتذہ کرام اگر بچوں میں مساوات برقرار نہیں رکھیں گے، ایک کو دوسرے پر ترجیح دیں گے تو اس سے بھی بچے نفسیاتی مریض بنیں گے۔ ترجیح سلوک حد درجے خطرناک ہے، لہٰذا والدین اور تربیت کرنے والوں کو چاہیے کہ تمام بچوں میں برابری قائم رکھیں، کیونکہ یکساں سلوک نہ کرنے سے نفرت جنم لیتی ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، بچے ماں باپ سے بدظن یا باغی ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں لینے دینے کے معاملے میں مساوات اور برابری کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعدلوا بین ابنائکم، اعدلوا بین ابنائکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ اب اس حدیث کی تفصیل صحیح بخاری میں سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما اس طرح مروی کرتے ہیں کہ ان کے والد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور عرض کی، میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنا ایک غلام ہدیہ دیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ہر بیٹے کو ایسا ہی ہدیہ دیا؟ انہوں نے عرض کیا، جی نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے بھی واپس لے لو، یعنی غلام دینا ہے تو سب کو دو، ورنہ اسے بھی نہ دو۔ ایک دوسری روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کے والد سے فرمایا، فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میرے والد واپس لوٹے اور اس ہدیے کو واپس لے لیا۔ ان مثالوں سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اولاد میں عدل و انصاف، مساوات اور محبت میں برابری کرنی چاہیے تاکہ ان میں کسی قسم کی تفریق پیدا نہ ہو۔ اب آگے یتیم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسلام نے یتیم بچے کا بھی بہت خیال رکھنے کا حکم دیا، اس کی تعلیم و تربیت، کھانے پینے، دوسری ضروریات زندگی پوری کرنے کی تاکید اور فضیلت بیان کی ہے تاکہ معاشرے میں وہ ایک ایسا فرد بنے جسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو، اپنے فرائض کو پورا کرے، اپنے ذمہ واجب دوسروں کے حقوق کو ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الماؤن میں فرماتے ہیں، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روزے جزا کو چٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یتیم کے ساتھ بدسلوکی وہی کرتا ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ آخرت پر یقین رکھنے والا کبھی یتیم کے ساتھ بے رحمانہ معاملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یتیم کا بہت خیال رکھنے کا حکم دیا ہے اور اس کی کفالت پر ابھارا ہے اور اس کی دیکھ بھال کو واجب قرار دیا ہے، اس کے سرپرست کو اس کا خیال رکھنے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی جنت میں اپنے قریب ترین ساتھی ہونے کی بشارت بھی دی ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین واشار باصبعہ یعنی السبابۃ والوسطی، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں دو ضعیفوں یعنی یتیم اور عورت کے حقوق کے غصب کرنے کو حرام کرتا ہوں، یعنی جو کوئی ان کا حق مارے گا وہ حرام کام کرے گا۔ یتیم کی دیکھ بھال اور کفالت اس کے رشتہ داروں اور قرابت داروں پر واجب ہے، اس لیے وہ ان کے ساتھ خصوصی شفقت، توجہ اور دیکھ بھال سے کام لے اور اپنے عمل سے انہیں یہ محسوس کرائیں کہ محبت اور برتاؤ میں وہ ان کے لیے ان کی اولاد سے کم نہیں۔